ہے فتنہ گوہر شاہی. اس فتنوں کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ ہے جس نے خاص طور پہ پاکستان کے سندھ کے علاقے کے اندر انجمن سرفروشان اسلام کے نام پہ ایک تنظیم بنا کر مسلمانوں کو برباد کرنے کا ایک ذریعہ کھولا ہے اور ہلاکت اور بربادی کی طرف مسلمانوں کو کھینچ رہے. نعرہ بڑا پیارا ہے, آپ نے دیکھی ہوگی اکثر دل کی شکل بنا کر اس دل کے اندر لفظ اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ہم اللہ والے ہیں. حقیقت ان کی کیا ہے؟ آئیے میں اس ظالم کا تھوڑا سا تعارف آپ کو کروا دوں. یہ صوفی عقیدے کا حامل تھا, قبر پرست تھا, صوفی تھا, اور پھر اس نے دعویٰ کیا چاند اور حجر اسود میں اپنی تصویر نظر آنے کا. نومبر 1941 میں راولپنڈی میں پیدا ہوا, 60 سال کی عمر میں برطانیہ میں ہلاک ہوا. گوہر شاہی کے دعووں کے اندر تمام مسالک کے علماء اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اس کو کافر قرار دیا, اس کے خلاف فتویٰ دیا. صوفیہ کا گروہ اس کا دفاع کرتا رہا اور خاص طور پہ ناظم الدین حقانی اور ہشام قبانی, یہ وہ صوفی تھے جو آخر وقت تک اس کی حمایت کرتے رہے. اس سے سوال کیا گیا کہ آپ مہدی ہیں؟ کہا نہیں, میں نے یہ صرف نشانیاں بتائی ہیں, اب لوگوں کو میری وہ نشانیاں مہدی والی میرے اندر نظر آ رہی ہیں تو میرا کیا قصور ہے. یونس گوہر شاہی جو اس مجرم کا جانشین بنا اور اس پوری کفر کی تحریک کی ریڑھ کی ہڈی بن چکا ہے, اس نے نیا کلمہ ایجاد کرتے ہوئے کیا کفر بکا, لا الہ الا ریاض کا عقیدہ مسلمانوں میں پھیلاتے ہوئے وہ کہتا ہے یوم یکشف عن ساق. اس کی باطنی تفسیر کرتے ہوئے کہتا ہے سرکار گوہر شاہی کے دنیا میں آنے کے بعد اللہ کی الوہیت اور اللہ کی ربوبیت کا پرچار کرنا شرک ہے. سرکار گوہر شاہی آگے, اب کوئی اللہ کی الوہیت کا نعرہ نہیں لگا سکتا, کوئی اللہ کی ربوبیت کا اعلان نہیں کر سکتا, یہ شرک ہے. میں کہتا ہوں تیرے پاس جو جنت ہے وہ دجال والی جنت ہے. اگر رب کی وحدانیت کا نعرہ لگانا شرک ہے تو ہمیں یہ شرک منظور ہے. ہم رب کی توحید کا آوازہ لگاتے رہیں گے, لا الہ الا اللہ کا پیغام دیتے رہیں گے, اور جو اس راستے میں اپنے جھوٹے الہوں کو لائے گا رب کی طرف سے لا کے آوازے کی تلوار کو چلا کے اس کی گردن کو کاٹتے رہیں گے. اس نے کہا جب تک وہ نہیں آیا تھا کوئی بات نہیں تھی, لوگ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے, اللہ کی الوہیت کا اعلان کرتے تھے, ربوبیت کا اعلان کرتے تھے, لیکن اب سرکار گوہر شاہی تشریف لا چکے ہیں اور سرکار گوہر شاہی رب الارباب ہیں, سارے ربوں کے رب ہیں, رب الارباب ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. امت اسلام مجھے کہنے دیجئے, آپ کے یہ جذبات بڑے پیارے ہیں, انا للہ کی صدائیں بڑی پیاری ہیں, استغفر اللہ کی آوازیں بڑی پیاری ہیں, لیکن اللہ کے لیے عملی طور پہ میدان میں کھڑے ہوئیے اور لا الہ الا اللہ کے پیغام کے نشر کے لیے کچھ کیجئے. اپنی اولادوں کو اللہ کے دین کا عالم بنائیے, اس میدان میں آگے بڑھیں, اللہ کے گھر بنائیں, مساجد بنائیں, مدارس بنائیں, توحید پر لٹریچر چھاپیں, کچھ کر کے جائیں, اس سے پہلے کہ وہ گھڑی آ جائے جب ہم کچھ کر نہ سکیں گے اور اس وقت کی تمنائیں کسی کو فائدہ نہ دے گی. اس نے کہا پہلے جو ہوتا رہا وہ ہوتا رہا, اب گوہر شاہی رب الارباب بن کے آیا ہے. اس سے پہلے جس نے اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کا اعلان کیا اس کو معافی مل سکتی ہے. جملے سنیے کفر کے. اس سے پہلے جس نے اللہ کی الوہیت اور اللہ کی ربوبیت کے آوازیں بلند کیے اس کو معافی مل سکتی ہے, لیکن آج کے دن کان کھول کر سن لو کہ اب لا الہ الا ریاض والی دعوت بالکل اوپن ہو گئی. اب اگر کوئی اللہ کی الوہیت کی بات کرتا ہے, اب کوئی اللہ کی ربوبیت کی بات کرتا ہے, یا اب کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو یہ اس کو معافی کبھی نہیں ملے گی. کہا لا الہ الا اللہ اور لا الہ الا ریاض یہ دونوں ملا کر نہیں پڑھے جا سکتے, کیونکہ ایک عورت کا ایک وقت میں ایک ہی خامند ہوتا ہے. تو ہم نے ایک رب کو مان لیا ہے اور وہ رب ریاض احمد گوہر شاہی ہے. اب اللہ کی ربوبیت کا اعلان چھوڑ دیجئے. اب جو لا الہ الا اللہ کا پرچار کرتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے, کیونکہ اس نے اللہ کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر نباشد, اس نے اللہ کو ریاض احمد گوہر شاہی کی الوہیت کا شریک بنایا. اللہ کی قسم یہ کفر یہودیوں سے نہیں ملے گا, یہ کفر نصارہ سے نہیں ملے گا, یہ کفر آپ کو کائنات میں کہیں نہیں ملے گا. یہ اس ظالم جماعت کا یہ اعلان ہے اور ان کے اندر موجود یہ کفر ہے جس کے سامنے بند باندھنا, جس طرح اہل الحدیث علماء نے مرزا قادیانی کے سامنے بند باندھے
اس ظالم کو کافر قرار دیا. آج ضرورت ہے فتنہ گوہر شاہی کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر کے اس کے اندھیروں سے امت کو واضح کیجئے. کہا نہ تو اللہ کو یہ زیب دیتا ہے، نہ رسول اللہ کو یہ زیب دیتا ہے، نہ کسی ولی کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ ریاض احمد کے آنے کے بعد اللہ کی الوہیت کا اعلان کرے. کہ جس نے اس ذات کو اس زمین پر اس کی ربوبیت کا اقرار نہیں کیا، تو پھر اس کی چھٹی ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، یہ جو وقت چل رہا ہے نا، اس وقت سرکار گوہر شاہی کے اس دنیا میں آنے کے بعد یہ آج میں بالکل ننگا ہو کے کسی مصلحت کو برابر میں رکھے بغیر انتہائی ننگا ہو کے کہہ رہا ہوں. آگے آپ کی مرضی ہے، اس میں جتنا چاہے آپ جو ہے ملاوٹ کر لیں، مصلحت بنا لیں، لیکن میں بالکل ننگا ہو کے ہر مصلحت سے یہ بات کہہ رہا ہوں. میرے مرنے کے بعد تم کو یاد آئے گی یہ بات. سرکار گوہر شاہی کے اس دنیا میں آنے کے بعد سرکار گوہر شاہی کہ اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کا پرچار شرک ہے. اور جب تک کسی نے سرکار گوہر شاہی کے رب الارباب ہونے کا ذکر نہیں کیا تو اس سے پہلے تک جو کرتا رہا اس کی معافی ہو سکتی ہے. لیکن جس دن یہ بات کھول دی کسی نے لا الہ الا ریاض والی، اس کے بعد کوئی اللہ کی الوہیت کا ذکر نہیں کر سکتا. جو کر رہا ہے وہ اپنے لیے گڑھا کھود رہا ہے. اور اس کو جو ہے نا ہم ایم ایف آئی میں رکھ نہیں سکتے کہ جو لا الہ الا ریاض بھی پڑھے اور لا الہ الا اللہ بھی پڑھے. ایک عورت کے دو شوہر نہیں ہو سکتے، تو ایک انسان کے دو رب نہیں ہو سکتے. جب یہ بات ہو گئی کہ گوہر شاہی رب الارباب ہیں، اس کے بعد اب نہ اللہ کو زیب دیتا ہے، نہ کسی نبی یا امام الانبیاء کو زیب دیتا ہے کہ وہ اللہ کی ربوبیت یا الوہیت کی بات کرے. یعنی ان میں سے تو کسی نے کسی کو جو ہے پاگل کتے نے نہیں کاٹا کہ وہ اتنی بڑی جو ہے گستاخی کریں گے. لیکن جب سرکار گوہر شاہی کی ذات کے لیے یہ بات جو ہے اعلانیہ طور پر کہہ دی گئی ہے کہ سرکار گوہر شاہی رب الارباب ہیں، اس کے بعد جس نے لا الہ الا اللہ کا پرچار کیا ہے تو وہ جو ہے سب سے بڑا مشرک ہوگا. میں نے کہا نا کہ میں ننگا ہو کے بول رہا ہوں. سچ کہا میرے اللہ نے اپنے سچے کلام میں، بڑا ہی سچ بیان فرمایا. وما قدر اللہ حق قدرہ، ان ظالموں نے میرے رب کی قدر کو نہیں پہچانا. اور ظالموں، جب ریاض احمد گوہر شاہی اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، اس کی ماں کے پیٹ کے اندر اس کو رزق کون دیا کرتا تھا؟ اگر عقل سلامت ہے، اگر عقل گھاس چرنے نہیں گئی ہے، مجھے سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں
یہ پانی کا گندے قطرے سے جنم لینے والا انسان میرے خالق و مالک کی الوہیت پہ اس طرح بھی ڈاکے مارے گا؟ بتاؤ، جب ریاض اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اس کا رازق کون تھا؟ اس کی ماں کے پیٹ سے اسے باہر کس نے نکالا؟ اس کی ماں کی چھاتیوں پہ دودھ کس نے چلایا؟ ارے چھوڑو اس بات کو، جب ریاض احمد گوہر شاہی مرا، اس برطانیہ میں مرا، اس کا استنجا کس نے کروایا؟ مبارک ہو تمہیں ایسا الہ جس کی طہارت بھی تم نے کروائی ہو۔ یہ تو کفار مکہ سے بڑا کفر ہے ظالمو۔ وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی قدر کو نہیں پہچانا، جھوٹے نبوت کے دعوے دار دعویٰ کرتے رہے، اپنا مقام جہنم میں بناتے رہے۔